الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین گرامی، سورہ والشمس وضحاہا کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جو اپنی جگہ وہ ساری چیزیں اہمیت کا حامل ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور اور تقوی و طہارت دونوں ڈال دی. پھر اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا اعمال صالحہ کے ذریعے، کار خیر کے ذریعے، وہ مار لے گیا، کامیاب ہو گیا. من خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا گناہوں میں تو خائب و خاسر ہوا، خسارے و گھاٹے میں پڑا. حاضرین گرامی، یہ نفس جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے ہمارے نبی، آپ اپنے کو قائم رکھیں، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بہکیے.
ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے جو دنیا کی زینت کے خواہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کا، کائنات کا مزکی، معلم الحکمہ والکتاب بنا کر بھیجا، اور یہی تمام انبیاء کرام کا مشن رہا ہے۔ اسی غرض اور اسی مقصد سے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ نسل انسانی کے دل شرک کی آلودگیوں سے پاک صاف رہیں، شرک کی گندگی سے بچے رہیں، بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا ڈر اپنے دلوں میں لوگ جاگزی کریں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر زمانہ دراز سے، جس کو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کو احاطے گفتگو میں لا سکتے ہیں، کتنا دور گزر چکا ہے کہ بگڑتے بگڑتے لوگ اس حال پر آ پہنچے ہیں کہ ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا جی، ان کا نفس اللہ کی ذات کی طرف، اس کے ارشادات کی طرف، اس کی فرمودات کی طرف نہیں مائل ہوتے۔ یہ جمعہ جمعہ لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں کہ چلو آج اللہ کو یاد کر لیں، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، جو اتوار اور سنیچر کو عبادت کا خالی دن مقرر کر لیا۔ ہمارے نفس میں بات بیٹھتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مزکی ہیں، یعنی تزکیہ کرنے والے ہیں، جس مقصد سے اللہ نے آپ کو بھیجا اس کی وضاحت اللہ نے کی۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان پڑھوں میں، ناخواندہ لوگوں میں۔ یہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ 2-4 لوگ رہے، 4-6 لوگ رہے ہوں گے، انگلیوں پر جنہیں گنا جا سکتا ہے، باقی سب ان پڑھ۔ اسی لیے انہیں امی کہا گیا، امیین، ان پڑھ لوگ۔ ویسے تو بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات یہ کہی ہے کہ مکہ کا نام ام القریٰ ہے، بستیوں کی جڑ، اصل ماں، پہلی آبادی کائنات کی مکہ ہے، اس لیے اسے ام القریٰ کہا گیا، آبادیوں کی ماں۔ اسی ام کی طرف نسبت کر کے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، امیوں کی طرف جس نے آپ کو بھیجا تاکہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، حکمت و دانائی کی بات سے ان کے دلوں کو معمور کر دیں، منور مجلہ مصفہ کر دے، اور حکمت کتاب علم و حکمت سے ان کے دلوں کو، دماغوں کو آشنا کر دے۔ ایسی ذات کو جس کو اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا، اور آپ نے اس سلسلے میں اپنی جان کھپا دی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایذائیں مصیبتیں اٹھائیں، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں۔ ان تمام ایام کو چھوڑیے، ان تمام ایام میں سے 1 گھنٹہ، 1 ساعت اگر ہمارے آپ پر آ پڑے تو ہم چھوڑ بیٹھیں گے کہ ایمان کیا ہے، عمل کیا ہے۔ ایسی ذات پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ آپ جو عالم کائنات اور عالم کے آپ مزکی ہیں، لوگوں کے دلوں کو تزکیہ کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں۔ آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کا تقوی عطا کر دے۔ اللہم آت نفس تقواہا، اس نفس کا تقوی جو اللہ تعالیٰ تو نے دیا ہے، اس میں ڈالا ہے، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ وزکھا انت خیر من زکاہا،
اے اللہ تعالیٰ تو اس کو پاک و صاف کر دے، ہمارے اس نفس کو تو بہترین پاک صاف کرنے والا ہے۔ انت ولیھا و مولاھا، اے اللہ تو ہی مولا، تو ہی مالک، تو ہی مددگار ہے۔ کس عز و انکساری کے ساتھ درد بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بار فرمایا اللہم انی اعوذ بک من نفس لا اشبع، ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ جو آسودہ نہ ہو۔ آج دنیوی بھاگ دوڑ میں ہم ان سے آگے ہو جائیں، وہ ہم سے پیچھے ہو جائیں، ان کی دولت میرے یہاں آ جائے، اس خیال نے، اس جذبے نے ہم کو دین سے بہت دور کر دیا، بہت دور کر دیا۔ ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آتا دین کیا ہے۔ اگر خیال آتا، نفس کے بندے نہ بنتے، اللہ کے بندے بن کر رہتے، تو ایک آواز پر، اذان کی ایک آواز پر لوگ بے تحاشا مسجد کی طرف ٹوٹ پڑتے۔ چلو اللہ کی دعوت، اللہ کی پکار آ گئی، اب موقع نہیں ہے بیٹھنے کا، دکانوں میں، مکانوں میں، کھیتوں میں، کاروبار میں۔ آج کیا حال ہے ہمارا اور آپ کا؟ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک کھجور پا جاتے دن بھر میں تو اسی پر گزارا کر لیتے۔ یہ روایت حدیث بار بار آئی ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا عبداللہ بن زبیر کے لڑکے سے، یعنی عبداللہ صاحب سے، جو ان کے بہن کے بیٹے تھے اور خالہ لگتی تھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ اماں خالہ کیسے گزر ہوتا تھا؟ تو بتلایا بیٹا 2 3 چاند ہم لوگ دیکھ لیتے، پہلا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، مگر ایمان کتنا پختہ تھا۔ وہ بھی چاہتے تو دنیا کی دولت، عزت، شہرت لے لیتے، لیکن ایمان اور عمل صالح، دین اسلام کے پیش نظر انہوں نے ادھر ادھر اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو نہیں موڑا۔ پوچھا اماں جان، خالہ جان کیسے گزر ہوتا تھا جب چولہے نہیں جلتے تھے، روٹی نہیں پکتی تھی؟ پتا ہے بیٹا 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک پانی، مل جاتا کھجور پانی، اسی کو ہم لوگ کھا کر گزارا کر لیتے۔ آج کیا ہے؟ آج تو وہ منظر ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید راہ وفا ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا پہنے ہوئے مسجد نبوی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے کیا وجہ؟ کچھ بات تو ہوئی نہیں، نہ آپ نے کوئی ارشاد فرمائے، نہ ادھر سے کوئی بات ہوئی، سوال جواب ہوا۔ آپ نے فرمایا میں مصعب بن عمیر کی اس حالت پر نہیں رو رہا ہوں، جس تنگی ننگی میں ہمارے سامنے آئے، یہ شہزادہ تھا، جب راستے میں ہوتا تھا سواری پر تو لوگ کہتے ہٹو بچو شہزادہ آ رہا ہے، مصعب بن عمیر آ رہا ہے، جس راستے گلی سے گزر جاتے لوگ بتا دیتے مصعب بن عمیر گئے ہیں، اتنی خوشبو ہوتی تھی۔ اسلام لے آئے، مال سے، جائیداد سے عاق کر دیے گئے، حتیٰ کہ کپڑے اتروا لیے گئے، اور اسی غربت و اسرت میں دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا، مدینہ بھیجا، مدینہ میں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، صحابہ کرام
محفل لگا کر حضور کے ارد گرد بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس امت پر کہ صبح ایک کپڑا پہنیں گے، شام کو بدل دیں گے، ایک دسترخوان اٹھایا جائے گا، دوسرا بچھایا جائے گا، اور لوگ اپنے گھروں کو ایسے غلاف دیں گے جسے خانہ کعبہ کو غلاف کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نان شبینہ کو ترستے تھے، ایک ایک ٹکڑے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترستے تھے، یہ کیفیت سنی آپ کی، ہماری جو پوزیشن ہے آج۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے وہ بھائی تو جب اتنے غنی مالدار ہوں گے تب تو مسجدوں میں ڈیرا ڈال دیں گے، مسجدوں میں ڈیرا ڈال دیں گے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی نہیں ہوگا۔ آج 5 وقت کی نماز کے لیے آپ محروم ہیں، آپ اپنی قسمت آخرت خراب کیے ہوئے نفس کے بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص مومن نے کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کے خواہشات اس کا نفس نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنے خواہشات کی، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اتخذ الہ ہواہ، اپنے نفس کو خدا مان لیا، اس کا جی جو نفس جو کہتا وہ کرتا ہے، حرام ہو یا حلال، جائز ہو یا ناجائز۔ یا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کر خطاب کر کے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم بہت بڑی فارغ البالی میں ہیں، اس کے باوجود ہم آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ اللہ کے اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو، ہم کو کوئی بچے گا نہیں۔ عالم و عامی سب اس کٹگھرے میں آئیں گے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان سے حساب لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو اصحاب صفہ میں سے دیکھا۔ اصحاب صفہ کون ہیں؟ جب مسجد بن گئی اور مکہ سے ہجرت کر کے یا قرب و جوار سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنوایا اور اس پر سائبان رکھ دیا کہ یہ لوگ بے گھر و بے در والے یہیں لیٹیں، یہیں کھائیں، یہیں پئیں، یہیں سوئیں۔ اصحاب صفہ کے گزر اوقات کے بارے میں لکھا ہے، کوئی صدقے کا مال بھیج دیتا تو ایک ایک دو دو کھجور ان کو پہنچ جاتا، کھا لیتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک بار میں بھوکا پیاسا ہوا تو سرے راہ بیٹھ گیا، جدھر سے لوگ آتے جاتے ہیں، جو گزرتا اس سے میں کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلتا بنا۔ میرے اس سلام کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، میرا ہاتھ پکڑا، ابو ہریرہ چلو، لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ گھروں میں کچھ ملے تو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گھومے، ایک پیالہ دودھ کا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 70 کو یا 100 سوا 100 جتنے بھی رہے ہوں ان کو پہلے پلاؤ تم۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی حکم سر آنکھوں پر، یہ نہیں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو پہلے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ سب پیتے رہے، سب پیتے رہے، آسودہ حال ہوتے رہے۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پلایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، اشرب اشرب فشرب اشرب، پیتے جاؤ پیتے جاؤ۔ یہیں سے نقطہ نکالا ہے
کہ جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو اس سے یہ کہو کہ بھائی اور لو یہ لو وہ لو، سنت نبوی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آسودہ حال ہو گئے، نسیں تن گئیں، پیٹ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کیا اور پھر اس دودھ کو نوش فرمائے۔ اس غربت تنگ دستی میں انہی بزرگوں نے، انہیں اللہ کے بندوں نے، صحابہ کرام نے دین اسلام کو بچایا۔ کوئی جہاد پہ جاتا، کوئی قرآن کی تعلیم سیکھتا، کوئی احادیث نبوی کو سمیٹتا۔ یہ اصحاب صفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا کہ ایک کپڑا ہے جس کو انہوں نے ایسے آگے کر کے اور گلے میں جا کے باندھ لیا ہے، ایسے گلے میں ادھر ادھر سے گلے میں باندھ لیا ہے۔ کسی کا کپڑا آدھے پٹری تک، کسی کا گھٹنے تک کہ گھٹنا جو ہے ڈھکا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ اس کپڑے کو، اس کمبل کو یا ٹاٹ کے ٹکڑے کو آگے سے تھامے ہوئے ہیں کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے، اتنی تنگی اس میں بھی تھی میرے دوست اور بھائیوں۔ لیکن ان لوگوں نے کبھی دین اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں سوچی، نفس پروری، نفس کی پوجا ان حضرات نے نہیں کی۔ یہ وہ اللہ کے بندے تھے جن کے ذریعہ دین اسلام صحرائے عرب سے نکل کر ہم تک، آپ تک آیا۔ ہم اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم مست ہیں اس بات میں کہ آئے گا وقت تو عبادت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ ان کا اسامی ہے، راضی کر لیں گے۔ بیٹھے تکیہ لگائے، اپنی زندگی کا آپ محاسبہ کریں، خیال و فکر کا آپ سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے اور تیمم مارا، تیمم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا اور کون صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی تھوڑی ہی دور پر ہے، اگر زحمت کی جائے تو چل کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا پتہ کہ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور یہ نماز رہ جائے، ہم سے موت آ جائے بیچ میں۔ تو نماز کے وقت کا، نماز کا خیال، اس کی اہمیت، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس مقام تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، موت واقع ہو جائے۔ ہم کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ اتنا آسان تھوڑا ہے موت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ چھوڑ گئے ہیں، ہم اس کا خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو درس، عبرت و نصیحت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ دوستوں کی محفل میں نہ جاؤ گے تو وقار آپ کا ختم ہو جائے گا۔ محفلیں گرم کی جاتی ہیں، مغرب سے لے کر عصر کے بعد سے لے کر مغرب عشاء 10 11 بجے 12 بجے رات تک، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، اذان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر کوئی ساتھی کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کو فون پر فون، ارے بھائی کہاں رہ گئے؟ تو وہ نماز کے لیے نہیں غائب ہے، اپنے کسی مسائل میں غائب ہے، اور ان کے لحاظ و خیال سے وہ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں پہنچا، ورنہ تو ایک فون پر حاضر ہوں جناب، لبیک پہنچ رہا ہوں۔ یہ دوستداری یہاں پوری کی جا رہی ہے، حق ادا کیا جا رہا ہے دوستی کا۔ ہم اور آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دنیا کے تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ فیصلہ الہی ہے،
اور ہم کو آپ کو نیکی کی بات نہیں سوچتی۔ جب حدیث شریف میں آتا ہے ایک غلطی پر ایک سیاہ نقطہ دل پر پڑ جاتا ہے اور غلطی پر غلطی جاری ہے، نقطوں پر نقطے رکھے جا رہے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اب کہیں سے ہدایت کی بات ان کے قلب کے اندر، دل کے اندر نہیں پہنچ سکتی، مکمل طور سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے، صلہ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی و معذرت چاہیں گے تو دھیرے 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 وہ نقطہ مٹایا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے کرتے دل کو صاف کر دے گا تب آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے رونے سے، گڑ گڑانے سے، توبہ استغفار سے معاف کر دیا۔ یہ نفس کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری نہیں کرتا، بتقاضائے بشر الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر خدائے بری کا کرم رہے، اللہ جس پر رحم کرے اس کا نفس گناہ سے بچے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اللہ کہہ رہا ہے، اور میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو ملامت کرنے والی ہے۔ انسان سے غلطی ہوئی، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس کے ایمان نے اسے جھنجھوڑا، توبہ کیا، الحاح جاری کیا اللہ سے کہ اللہ اچانک یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو ملامت کرنے والے ہے انسان کو اس کے برے کرتوت پر۔ اور جب امارہ نے، نفس امارہ نے ابھارا، غلطی کی، تو نفس لوامہ نے ملامت کی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب روتے روتے دل مطمئن ہو گیا، نفس لوامہ نے ملامت کی، روتے معافی مانگتے مانگتے دل مطمئن ہوا، اور اطمینان قلب ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ تو لوٹ اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی، فادخلی فی عبادی، اے نفس تو میرے بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، اب اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ خود ہی سارے مسائل حل کر کے بتلا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو راضی برضا، خوشی خوشی آ جا، جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ آپ جانتے نہیں کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو جب نیک ہوتا ہے آدمی، توحید پرست ہوتا ہے، سنت کا دل دادا ہوتا ہے، پوری زندگی تقوی طہارت کی گزاری ہے، حرام حلال کی تمیز کر کے اس نے زندگی بسر کی ہے، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جب پاس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی من بلد طیب الی رب رضوان غیر غضبان، اے پاکیزہ نفس تو پاکیزہ جنس سے نکل آہستہ سے اور چل اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو تجھ سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے، چل اس رب کی طرف۔ اور اگر خبیث نفس ہے تو فرشتے آتے ہیں گھیر کر کے، کہتے ہیں اے خبیث نفس نکل،
اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، اور ان کی روح اتنی مشقت کے ساتھ نکالی جاتی ہے کہ جیسے کوئی چیز اندر ڈال کے پھنسا کے کھینچی جائے۔ میرے دوست اور بھائیوں، نفس کے بندے نہ بنو، ذرا خیال رکھو حرام حلال کی۔ آج اس دور میں ہم اور آپ لگے ہیں کہ ان کا مکان کیسا بن گیا، بلڈنگیں کیسی بن گئیں، ان کے سواریاں ان کی کتنی ہیں، کیسی ہیں، عروج و ترقی کا کیا حال ہے، ان کا مقام، ان کے برابری کرنے کی کیفیت میں ہم دوڑ دھوپ میں لگے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ من فی المال والخلق، جب کوئی تم میں سے آدمی دیکھے کسی کو کہ وہ مال میں اور پیدائش میں بہت اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے جسمانی اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، ناک نقشہ کے اعتبار سے، تم اس کو دیکھے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیے کہ کیا خوبصورت انسان ہے، کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ مال کی طرف دیکھتا آدمی تو منہ میں پانی آتا ہے کہ کب ہم اس مقام تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تم اس شخص کو دیکھو جو اس سے کمتر ہے، شکل میں اچھا نہیں ہے اور آپ کی شکل تب بھی اچھی ہے، اگر ہر شخص اپنی شکل کو شکل سمجھتا اور اچھا سمجھتا۔ دوسری بات، مال کا مسئلہ ہے، تم نے اونچے کو تو دیکھا لیکن اس گداگر کو نہیں دیکھا جو ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگ کے زندگی گزارتا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے خاندان کے بچوں عورتوں کو تم نے نہیں دیکھا اور شکریہ ادا نہیں کیا۔ کسی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ میرے پیر میں جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، مسجد سے دعا کر کے نکلا تو دیکھا ایک لنگڑا آدمی لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ کم سے کم پیر تو سلامت ہے، اے اللہ تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ میرے پیر تو سلامت ہیں۔ مذہب اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ہم کو اور آپ کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ آپ کی نظر آخرت پر ہے، اور جب یہ مزاج ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گوشت آیا یا بکری ذبح ہوئی تو کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا عائشہ گوشت کا کیا ہوا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خرچ کر دیا، آپ کو اگلی دست پسند ہے بکرے کا حصہ، بکری کا، ہم نے اس کو رکھ لیا، وہی باقی ہے بس۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عائشہ وہ جو تم نے دے دیا وہ باقی ہے، جو آخرت میں کام آئے گی، جو تم نے باقی رکھا ہے وہ کہاں باقی ہے؟ باقیات الصالحات میں وہ ہے جو تم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آخرت میں کام آنے والی چیز وہ باقی ہے، اور جو تم نے ہمارے لیے رکھا، اپنے لیے رکھا، وہ تو کھانے کے لیے ہے، وہ باقی کہاں ہے؟ میرے دوست اور بھائیوں، یہ چند باتیں نصیحت و عبرت کے لیے، اصلاح نفس اور اصلاح قلب کے لیے ہم نے آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے حال پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔